تو آج میں آپ کے لیے جو کہانی لائی ہوں وہ ہے ریشم کی کہانی۔ کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی، اس کا نام ریشم تھا۔ ریشم کو کہیں پہ گرے ہوئے 100 روپے ملے۔ اس نے 100 کا نوٹ نہیں دیکھا تھا۔ روپے پا کر وہ پہلے بہت خوش ہوئی، پھر یہ خیال ستانے لگا کہ اس دولت کو رکھوں گی کہاں؟ کسی ایسی جگہ چھپانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، نہیں تو کوئی چرا لے گا۔ یہ سوچ کر ریشم کا برا حال ہو گیا۔ اسے اپنی جھونپڑی میں کوئی محفوظ جگہ نظر نہ آئی۔ آخر اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ جھونپڑی کی دیوار میں سوراخ کر کے اس میں روپے رکھ دوں اور پھر اوپر سے مٹی لگا کر بند کر دوں۔ ترکیب اسے پسند آئی۔ اس نے جھونپڑی کا دروازہ بند کر لیا اور دیوار کو کھودنے لگی۔ خوشی اور خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ کئی بار کام بند کر کے اس نے باہر جھانکا کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی سن تو نہیں رہا کہ ریشم روپے چھپا رہی ہے۔ جب کچی دیوار میں سوراخ ہو گیا تو ریشم نے اس میں 100 روپے کا نوٹ رکھ دیا اور اوپر سے گیلی مٹی لگا کر سوراخ بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ جھونپڑی کے باہر آ کر بیٹھ کر پہرا دینے لگی تاکہ کوئی اندر نہ آ جائے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جو کوئی بھی اندر آئے گا تو وہ مجھ سے ضرور پوچھے گا کہ ریشم یہ دیوار گیلی کیوں ہو رہی ہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے، تم نے کوئی چیز چھپا رکھی ہے، اس میں کچھ تو ہے، اور پھر وہ روپے چرا لے گا۔ اس ڈر سے وہ جھونپڑی کے باہر اس وقت تک بیٹھی رہی جب تک دیوار پر لگی مٹی اچھی طرح سوکھ نہیں گئی۔ اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی اس کو تسلی نہیں ہوئی۔ پیارے بچوں، ریشم بہت ہی بے وقوف تھی۔ اب اس کو ایک اور وہم ستانے لگا کہ فرض کرو چور اس کے 100 روپے چرانے کے لیے اندر آ جاتے ہیں تو وہ کہاں ڈھونڈیں گے؟ دیواروں کے سوا اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں وہ تلاش کریں گے؟ کیونکہ اس کے گھر میں صرف چند برتن ہی ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ گاؤں کے سبھی لوگ عام طور پر دیواروں میں یا پھر زمین میں گڑھا کھود کر اس میں روپے یا دولت چھپاتے ہیں۔ بس سیدھی سی بات ہے کہ چور دیوار کھودیں گے اور میرے روپے نکال لیں گے۔ یہ خیال آتے ہی ریشم کے پسینے چھوٹ گئے۔ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ ریشم نے بہت سوچا، بہت دماغ مارا، اور اب جو ترکیب اس کے ذہن میں آئی تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ بھاگی پڑوسی کے گھر گئی اور بولی، مجھے ایک کاغذ پر بڑا سا لکھ دو کہ یہاں کوئی دولت نہیں ہے۔ پڑوسی نے کاغذ پر یہ جملہ لکھ کر اسے دے دیا۔ وہ جلدی سے گھر آئی اور اس نے کاغذ کو عین اسی جگہ دیوار پر جہاں اس نے 100 روپے رکھے تھے وہاں اس کو چپکا دیا۔ کاغذ پر لکھا تھا، یہاں کوئی دولت نہیں ہے۔ اسی گاؤں میں ایک اور بے وقوف عورت رہتی تھی بچوں۔ بے وقوف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لالچی بھی تھی۔ اس کا نام بانو تھا۔ ایک روز وہ ریشم سے ملنے اس کے گھر آئی۔ ریشم اس وقت اپنے گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس نے جھونپڑی میں جھانکا اور ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر چپکے ہوئے کاغذ پر پڑی جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں کوئی دولت نہیں ہے۔ وہ تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جانتی تھی۔ یہ جملہ پڑھ کر وہ حیران اور پریشان ہوئی۔ سوچنے لگی، بھلا ریشم نے یہ بے وقوفی کی بات یہاں کیوں لکھی ہے؟ اس کے پاس دولت کہاں سے آئی جو دیوار میں چھپائے گی؟ مگر نہیں، اس نے یہ لکھا کیوں؟ ضرور کوئی بات ہے۔ اس نے دیوار کی عین وہی جگہ جہاں کاغذ چپکا ہوا تھا کھود ڈالی۔ اسے وہاں سے 100 روپے کا نوٹ ملا۔ وہ 100 کا نوٹ لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ 100 روپے کا نوٹ چرا کر بانو بہت خوش تھی۔ مارے خوشی کے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ 100 روپے کو خرچ کرنے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کو ڈر محسوس ہونے لگا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا، مجھ سے چکی پسوائی جائے گی اور بہت سے کام کروا جائیں گے۔ میں تھک کر بیمار ہو جاؤں گی اور پھر میں مر جاؤں گی۔ ڈر کے مارے بانو کو گھر میں چین نہیں آ رہا تھا۔ 100 کا نوٹ اس نے رومال میں باندھ کر چھپا دیا اور خود کوئی ترکیب سوچنے لگی۔ پھر اس کو ایک اور خیال آیا۔ جلدی سے گاؤں کی طرف آنے والے راستے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا۔ بانو نے اس سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ راہگیر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آپ ساری بات بتائیں، پھر میرا مشورہ حاضر ہے۔ بانو نے سارا قصہ سنا ڈالا۔
اور بولی اب بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت چور ہونے کے ساتھ ساتھ بیوقوف بھی ہے، اس لیے بولا کہ تم ایسا کرو، اپنے دروازے پر لکھ دو کہ میں ایک ایماندار عورت ہوں اور میں نے ریشم کے 100 روپے نہیں چرائے، اس طرح تم بچ جاؤ گی۔ بس پھر کیا تھا پیارے بچوں، بانو نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے دروازے پر جا کر لکھ دیا، اور پھر ریشم کو ہی کیا بلکہ پورے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ بانو نے 100 روپے چرائے تھے، اور اس طرح اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ تو دیکھا بچوں آپ نے، بیوقوفی کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ ناظرین اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔